باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات جس کے لیے رحمت ہے وہ صلوات پڑھے، جس کے لیے زحمت ہے وہ بے شک رہنے دے۔ صلوات ایسی پڑھو جیسے مالک علی کا نام سن کے صلوات پڑھنا بنتا ہے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِمْ اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ جو بندے دائیں بائیں دیکھ رہا صلوات پڑھنے سے زیادہ ضروری عمل سمجھتے ہیں وہ بے شک رہنے دیں۔ جن کے نزدیک صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی آپ کا شریک ہو جاتا ہے، وہ صلوات بلند آواز سے۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، تو جو ہے جی اول سے آخر تک۔ آج ماشاءاللہ مجلس میرے کھڑے ہونے سے پہلے ہی بھرپور ماحول سے سرشار، ورنہ میں جب موسٹلی کھڑا ہوتا ہوں تو کب دوست کم ہوتے ہیں، بعد میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ آج میرے کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ آخر تک ماتمی عزادار تشریف فرما ہے، اور گزارشیں کروں گا جو دوست اب آ رہے ہیں کہ انہیں جہاں جگہ مل رہی ہے تو وہیں پہ تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ آگے بالکل جگہ نہیں ہے۔ اجازت ہے میں بات شروع کر لوں، کیونکہ یہ ہمارے مجمع کا مزاج ہوتا ہے کہ 10,000 بندہ بیٹھا ہو اور قریب سے بلی گزر جائے تو یہ ذاکر چھوڑ کے بلی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، ذاکر قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو اس کی نہ بلی کی وجہ سے بات ہوا ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی سی گزارش ہے، میں تھوڑا پڑھوں گا کیونکہ لیٹ کافی زیادہ ہو چکے۔ ایک گزارشیں کروں گا میں انتظامیہ سے بھی اور آپ سے بھی، کل اگر آپ تھوڑا سا جلدی تشریف لے آئیں گے تو میں لیٹ سے لیٹ 9:15 بجے نمبر لینا چاہ رہا ہوں۔ کل پرسوں اگر جی میں تھوڑا دل کرے پرسوں بھلے لیٹ آ جائے جائے۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، صرف تو آنو سنانا ہستے نا آج سیاری دیاڑی میں کوشش کی تھی کہ میرا گلہ ٹھیک ہو جائے۔ کل جو عالم تھا وہ مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ آج کوئی کام بہتر ہے کہ آج مصرہ بھی میں نظر کر رہے ہیں، حولی جا نظر کر رہے ہیں تو کسی پہنچ جاؤ تو کم سلام ہے، بچے بیٹھ جائے ادھر۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، اصغر جہان پیاس کا پروردگار ہے۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ڈاکٹر کو ہوا کہ ابھی ہاتھ نہ چاہنا بیمار ہو جاؤ گے۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، کربل میں ایک صغیر کا ترلا کیوں کرا؟ میری گل نہیں وڈی ہے، ترلا ہو کرے جی گل اس کو بدن نہ ہوئے، گل میری وڈی ہے تو تسی میرے معیار تک آؤ تو میں تم سلام کروں ساری جڑی۔ ایک عزت ایسی ہے جو میرے بادشاہ علی اصغر کے علاوہ پوری کربلا میں کسی کو نہیں، یا جو بندہ نہیں آیا انہوں آکھنا میں دسی پٹڑی تو رہ گیا کہ لے گیا۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، اصغر جہان پیاس کا پروردگار ہے۔ بچپن میں مصطفیٰ تھے سواری حسین کی، لو مصطفیٰ سوار پہ اصغر سوار ہے۔ من مار سکے اس بندے جدہ ہاتھی میں یہ سیاتی فضائل سمجھ اٹھیا۔ کمال ہوگی بھائی۔ کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے، رپیٹ نہیں کرتا میں اگلے 4 پڑھتا ہوں۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ آپ اپنے نال ہیں تے چاندے ہو بھئی، میں کوئی اگلے بندے یہ بولتے پھر میں کوئی ویگن نہیں پھیرے نا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے،
شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے. میں بات جو کر رہا ہوں نا، اس کے لیے مجھے کسی کتاب کا حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقتل کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی تاریخ کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتھے ہی بیٹھ کے سجے کھبے بیٹھے جائے. اگر میری گل تم سچ نظر آئے تو بولے جے نہ سچ نظر آئے لگے تو گل جھوٹ پہ کرتا ہے تو تم وہ دی قسم جنوں تسی منتے ہو میں ٹوک دیا ایک کیمرے دے وچ ریکارڈ ہوئے کہ بھئی جھوٹی گل ممبر سچیاں دے ممبر پہ ہوئے تے بندے ٹوک دیندے نے، شیعہ برداشت نہیں کرتے. تے میں گل سچی کراں تے پھر بھی اتنا کہ بول پیا بھی شبیر اصغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے بلا میں باپ کے ہاتھوں دوستو اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا. شاباش 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 جس کی مسکراہٹ اصغر کا صدقہ وہ بولو حیدری. میں یار دیتے اپنے رمانا شبیر رن میں لائے تھے اسلام آجے میں ریپیٹ کرتا ہوں جب تک اسلام کو بیٹا سونا بولنے والا بندہ تھا میری کمزوری. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. کربو بلا ہاتھوں پہ دوستو اصغر اگر نہ ہنستا. سے ایک مصرے میں بابا دیا تو بڑی دیر سے سنبھال کے رکھے ہوئے اور سچی گل ہے یہ اس مارے سنبھالے قیمتی بڑے ہوئے اس مارے سنبھالے نے تو میں نے پتا میں پڑھے تھے لوگ نہ داد اس کو نہیں دیں اج ایویں آ گئے کہ ہم لکھا کری جانے تو پڑھ دیں. میں نے چلے گئے شیخ صاحب میں نے اصغر کو دیکھا ہے مقتل میں نے زور نہیں اس گل میں سواد اتنا ہے. اور زیدی صاحب قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب اللہ مقام کو فرمایا کر کے کوئی گل وچ زور ہوئے نا پھر گل زور نہ نہیں کرنی چاہیے. زور کی بات آرام سے کرو اور آپ پہنچ جائیں تو پھر تہاڈا کمال ہے میرا کی کمال ہے. میں نے اصغر کو دیکھا ہے مقتل میں 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 میں نے اصغر کو دیکھا ہے مقتل میں. آنکھ میں آنسو اور گلے میں درد نہیں. میں نے اصغر کو دیکھا ہے مقتل میں میں نے اصغر کو دیکھا ہے مقتل میں. آنکھ میں آنسو اور گلے میں درد نہیں. حرمل کے گھبرانے سے یہ ثابت ہے ان کا جو بھی دشمن ہو وہ مرد نہیں. مردانی کے بچے کو تیر مار کے پھر پریشان ہو گیا ہے. حرمل کے گھبرانے سے یہ ثابت ہے ان کا جو بھی دشمن ہو وہ مرد نہیں. پہلے اس کی پیاس کی شدت کی لذت دی گئی. پہلے اس کو پیاس کی مولا کی قسم میں آپ اکیلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا. ہے کوئی شعر سننے والا؟ پہلے اس کو حیدری مولا کی قسم ممبر سے کرنا نہیں ہے گلہ نہیں بیٹھے گا کرنا نہیں ہے گلہ نہیں. پہلے اس کو میرا ایسے گلتے کلے جاوے کوئی اس گل دی دا تھوڑی کہ میں بیٹھے گا نہیں گلہ ممبر سے کرتا ہوئے. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی. پہلے اتنا اونچی بولی بھی اصغر دی مانا نے کرنا تھا تیری آواز چھوڑ جائے. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا. اور چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں. کون سی جنگ میں اصغر کے ہاتھوں حرملہ مارا گیا.
لذت دی گئی پھر چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں جنگ میں اصغر کے ہاتھوں ہرملا آپ جتنا اچھا سنتے ہیں کہ میں اتنا مشکل ہو رہا ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا اچھے محرم سنگے دینے ایک مصرع اکھا بغیر تشریح پڑے کی ماحول بن گیا ہے ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے جس بندے سارا بچپن ویڈیو گیم میں لگا چھڑے ہیں انہوں کی پتہ طور اور مسلسل کلیم کی کیا بات ہے ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ایک بندہ شیخ صاحب یہ کہے یہ کافیہ میرے دینے چاہے سے بھی یہ سرنگے چی آ سکتا ہے میں سچی مچی اگلی مجلس میں لیٹ ہونا تو ہو جاؤں میں جو اس بندے کے شکر رکھا بھی تھے ممبر نہیں رکھاں گا تک دنیا کو پتہ چلے بھی میرا استاد کون ہے ایک طور ہے کریمی کا صحرائے کربلا ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے اور سمجھا نہیں ہے اس کو سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے کیوں اصغر حسینیت کی الف لام میم ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس بندن نے آلو کہ میں ایک مصرع کہہ کے اٹھائے دینا آتا اعتراف کر لینا فرق ہے سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے اصغر حسینیت کی الف لام میم دل میرا اتنا للچار ہے شاید داتا لالچی نہ ہوئے تو کلا لالچی ہو ٹھیک تنکی کرنا پون 10 نمبر لگے گا تو پھر میں یہی کرنا ہی اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا کافی دیکھیے کافی دیکھیے اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا اصغر معصوم نے جگہ دیتا ہے ہمارے ساتھ تاکہ وہ جلدی سے بھی سیکھتے ہیں اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا اصغر معصوم نے جڑے بندے ماما دیا جھولیاں جو بادشاہ دی اصغر سنن لگے ہونا تو آڈے ہستے کوئی نبی گل نہیں جڑی میں کرن لگا واقعی سوادی ہے اصغر معصوم نے یہ کیا کر دیا اتنے بڑے مجمع دے وچوں 72 بندے بولو میرا مصرع پہنچ گیا کامیاب ہو گئے مصرع اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا ہرملا کا سب سے وزنی تیر تنکا کر دیا کیڑے ہاتھ نہیں چاہ سکے توڑے کی شکل ہے سب سے وزنی تیر یا بیٹا مجھے پڑھنے میں اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا ہرملا کا سب سے وزنی تیر تنکا کر دیا تنکا کر دیا اس رنگ میں بھی اگر یہ کافیہ آیا ہے تو کم از کم میری نظر سے بھیجن آج تک نہیں گزرا اگر کسی نے پڑھا ہے تو حروف شاعر میں سلام ہے پھر میں نے بھی دعا تو پڑھ دیجیے ہرملا کا سب سے وزنی تیر تنکا کر دیا اور کربلا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ تھا مرتضیٰ دی عزت دی قسمیں جڑے بولتے پہنا انہوں بھی میں نہیں لے کے آیا یہ بھی آپ ہی آئے نے ٹھیک ہے نا کربلا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ تھا مرتضیٰ کربلا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ تھا مرتضیٰ کربلا
کر دیا دا سواد لینا ہے. اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا؟ حرملا کا سب سے وزنی تیر تنکا کر دیا. کربلا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ تھا مرتضی، شاہ نے اعلان بھی من کنت مولا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو اصغر کے درس مان کے کھاتا وہ بولے حیدری. کربلا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ تھا مرتضی، شاہ نے اعلان بھی من کنتم مولا کر دیا. میں شاید حاصل کلام شعر پڑھنے جا رہا ہوں، روح کلام شعر پڑھنے جا رہا ہوں. شاہ نے اعلان بھی من کنتو مولا کر دیا. اور شکر کے سجدے میں، شکر کے سجدے میں غازی کا کٹا سر چھک گیا. شکر کے سجدے میں غازی کا، کسے بندن پتہ بھی شاعری کی شاید، شکر کے سجدے میں بیٹھ جا بھائی تیری خیر ہو. شکر کے سجدے میں غازی کا کٹا سر چھک گیا جس گھڑی 10 لاکھ پہ اصغر نے حملہ کر دیا. شکر کے سجدے میں غازی کا کٹا سر چھک گیا جس گھڑی 10 لاکھ پہ اصغر نے حملہ کر دیا. 2 شعروں پر بس. جس گھڑی 10 لاکھ پہ اصغر نے حملہ کر دیا. ہاں بلا تفریق مذہب مائیں ہیں اصغر کے ساتھ. ممبر دی ذکر دی عزت دی قسم ہے، بادشاہ اصغر دی قسم ہے. ملک صاحب جس جگہ پہ بھی 6 محرم یا 5 محرم یا 7 جو بھی مخصوصیاں بارگاہ کے شیڈیول کے مطابق ہوتی، جس دن بادشاہ اصغر کا ذکر ہونا ہوتا ہے نا، پانی مجھے اسپیشلی فون کر کے کہتا ہے قبلہ جو ذرا ٹائم نہ آ جائے آج شیعوں تو بہت دوسرے منت لے کے آئے نے، جھولے پہ آج غیر بہت زیادہ منت لے کے آئے. ایسا ہی جی میں 8 سال پہلے سال ہی میں آکھیا بھی تابوتی بادشاہ علی اکبر دا برآمد ہوتا ہے، سرکار کا جنازہ رش ہوتا ہے لیکن شیعہ ڈھیر ہوتا ہے. علم ہوتا ہے شیعہ ڈھیر ہوتا ہے، مہندی ہوتی ہے شیعہ ڈھیر ہوتا ہے. لیکن جتنا رش غیروں کا، غیر شیعہ حضرات کا بادشاہ علی اصغر کے جھولے پہ ہوتا ہے اتنا کسی اور شبیہ پہ نہیں ہوتا. بھائی جان بیٹھ گئے ہیں، ادھر ہی بیٹھ جائے، تیری خیر ہو گئی تھی بیٹھ جو لالا جی، میری زندگی موقع جائے گی، میرا مسئلہ دائرہ ہو گیا تھے. ہاں بلا تفریق بلا تفریق مذہب مائیں ہیں اصغر کے ساتھ. حرملا کو حشر تک اصغر نے تنہا کر دیا. کوئی ایک ماں کو لے کے آؤ جو کہے میں حرملا کی طرفدار ہوں. آپ جی بھیا بلا تفریق مذہب مائیں ہیں اصغر کے ساتھ. ایک شعر میرا بڑا شدید دل للچار ہے، اشمیر جی میں پڑھ دوں نہ پڑھوں گا تو شعر تو میرا ہی رہے گا، لیکن تکلیف مجھے ضرور دے گی. اس کی وہ میری طرف دیکھنی ہے نا شعر کے، وہ میں انکار نہیں کرن دے رہی. شعر ہونے کا پڑھنا ہے، شاعری سے خالص شغف رکھنے والے بند کو کری. ہاں بلا تفریق مذہب مائیں ہیں اصغر کے ساتھ. حرملا کو حشر تک اصغر نے تنہا کر دیا. جوں ہی اس کی آنکھ اٹھی، اصغر کی جوں ہی اس کی آنکھ اٹھی، لہروں کے سر خم ہو گئے. کافیہ دیکھیے گا، بیٹھ جا میرے بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ جا. پانی پی کے مجلس کے بعد واپس آنا. ادھر سے ادھر آ جائے پانی نیڑے میں، ادھر آ جائے بیٹا کلاس ہوتا جائے گا، میری اتنی مجلس کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. اصغر معصوم نے یہ معجزہ کیا کر دیا؟ حرملا کا سب سے وزنی تیر تنکا کر دیا. شاہ نے اعلان بھی من کنت مولا کر دیا. جس گھڑی 10 لاکھ پہ اصغر نے حملہ کر دیا، اصغر نے حملہ کر دیا. حرملا کو حشر تک اصغر نے تنہا کر دیا. جوں ہی اس کی آنکھ اٹھی لہروں کے سر خم ہو گئے. جوں ہی اس کی آنکھ اٹھی لہروں کے سر خم ہو گئے. ایک پیاسے نے بھرے دریا کو پیاسا کر دیا.
شیر میں ملک صاحب اس سے خوبصورت داد ہو ہی نہیں سکتی میری بالکل ذاکرین ہے سبحان اللہ ہر بندہ جانتے کہ آج 6 محرم صبح میں تو سو کے اٹھاؤں تو مجھے پتہ چلا لیکن میڈیا بہت زیادہ تیز ہے ہر بندہ جانتا ہے امام بارگاہ سجادیہ عرب کے قدیمی شریک فرش آزاد یہاں کے پرانے اس بارگاہ کے مالک سجاد کے پرانے نوکر جناب غلام خاص صاحب شیخ رشید تعلق رکھنے والے مہاخانی کے 2-3 نسلوں سے یہاں پہ وہ مالک کی ڈیوٹی پیش کر رہے تھے آج وہ حقیقی مالک کی بارگاہ میں چلے گئے بادشاہ علی اصغر کے اسی طرح روحانیت والے ذکر کے لمحے کا چھتا امام حسین بادشاہ وہ انہیں اپنے قدموں میں جگہ تھا فرمائے یقیناً آج صبح وہ شیخ پورا مجھے پتہ چلا ملک صاحب بتایا اور دوستوں نے کہ صبح پرسہ تھا امام برگ شان حسین پرسہ پڑھ کے جیسے وہ باہر آئے تو پھر وہ مالک کی بارگاہ میں وہیں پر سے کہ لمحوں بعد بادشاہ کی بارگاہ میں چلے گئے یقیناً مالک کی بارگاہ میں موجود ہیں بادشاہ کے قدموں میں ہیں بس وہاں اور بلند درجات مالک نے عطا فرمائے آخری شعر میں ان کے بلندی درجات ان تک میں فضائل پڑھتا رہے جی اپنی داد واسطے ٹھیک ہے آپ کے اندر ضیافت بلا کے لیے ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں صرف اس غلام خاص بھائی کے بلندی درجات کے لیے ٹھیک ہے مصرع یاد ہے ایک پیاسے نے بھرے دریا کو پیاسا کر دیا حرملہ تو چاہتا تھا حرملہ تو چاہتا تھا تیر کھا کے روئے یہ 25 نمبر میرے بھائی جان مصرع کے ہیں ملک صاحب میں مصرع نظر کر رہا ہوں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ مصرع اس کی بلندی درجات کے لیے مالک کی کچہری میں پیش ہو گئے تو پھر میں نے اس بندے دا نام دسے جڑا کہ بھی میں علی اصغر دا نوکر ہاں میں رباب تے پتر دا نوکر ہاں میرا بولن تے دل نہیں ہے حرملہ تو چاہتا تھا اس لیے تو سب سے بدلی تیر لے کے آیا تھا حرملہ تو چاہتا تھا تیر کھا کے روئے یہ مسکرا کر اس نے قاتل پہ تبرہ کر دیا شاباش حسین کی اماں کھڑا کر بولے حیدری آپ سلامت رہیے آباد رہیے بغیر کسی تفصیل کے بغیر کسی تفصیل کے لاشوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھ کے محمد کے شانوں پہ سوار ہونے والا امیر حسین کہہ رہا تھا لوگوں میں غریب ہو گیا کمال نہیں بھائی جنہیں ہائی کیتی ہے انہیں تو چوکھی رشتہ داری ہے اس بیٹے نہ دسو اور جنہوں نے ہائی نہیں کی یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے نا اس میں یہ بھی ہمارے آپ نہیں ہے فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر کربلا کی مقدار زیادہ ہے کسی کے اندر کم ہے میں نے کہا وہ امیر بادشاہ ملک صاحب جو کم از کم سواری کے لیے محمد جیسے بادشاہ کے سلطان کے شانے پسند فرماتا تھا وہ لاشوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا تھا لوگو میں غریب ہو گیا تاریخ خیری ہے کائنات کے ذرے ذرے نے حسین کی غربت کا استغاثہ سنا ہے لیکن جیسے جھولے میں پڑے ہوئے اصغر نے سنا ہے نا ویسے کسی نے نہیں سنا پڑھو تو دو لفظ تیاری ہے جب میں صاحب شروع کروں گا تو جیسے اصغر نے سنا ہے حسین نے کہا لوگوں میں غریب ہو گئے کاظم شریف 6 ماہ کے معصوم پھول نے اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ جھولے سے گرایا ماں نے اٹھا کے جھولے میں واپس رکھا حسین نے دوسری دفعہ کہا لوگوں میں غریب ہو گیا اصغر نے ملک صاحب پھر اسے گرایا تیسری دفعہ ماں نے اٹھا کے جھولے میں جب رکھا ہے نا حسین نے تیسری دفعہ آواز بلند کی لوگوں میں غریب ہو گیا اصغر نے پھر اپنے آپ کو بھائی ناصر جی صرف گرایا نہیں گرا کے 6 ماہ کا معصوم اصغر کوہنی اور گھٹنیوں کے بال بھائی جی چلتا ہوا خیمے کے در کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا تڑپ کے ماں آگے بڑھی بیٹے کو اٹھا کے اس کے لباس پہ لگی ہوئی خاک کو صاف کر کے پہلا لفظ ہے تو ہم سمجھ آوے نہ آوے پردے جڑی بیٹھی ہیں نا ماما جنہ پتر ہون جولی چ رکھے نہیں یا جنہ پال کے جوان کیتے ہیں انہوں نے یاد ہے اپنے اولاد کا پالنا انہوں نے اس گل دی تکلیف دا اندازہ ضرور ہوئے گا گھر جا کے انہوں نے پوچھی کہ ساڑھے پتر میں گل کی تھی درد علی گل کیڑی سی رون علی گل کیڑی سی تیسری دفعہ ماں نے کاظم شکردی صاحب اٹھا کے بیٹے کے لباس سے خاک کو صاف کر کے آواز دے کے بی بی فرماتی اماں فضا جی بی بی حکم فرمائیے بی بی فرماتی باہر جا کے حسین بادشاہ سے کہو مقتل کی جتنی مصروفیت ہے نا وہ مولا ساری چھوڑ کے لمحے کے لیے خیمے واپس آئیں ایک قرآن تیز تو
गई मेरे को लौरा ले कसम कोई नहीं। बीबी गई हुसैन को बीबी का पैगाम दिया। सैयदा फिजा पैगाम दे के वापस आई। इस जिक्र दी इज्जत की कसम है, जितनी देर में हुसैन पैगाम सुन के वापस खैमे में आए हैं ना, उतनी देर में रबाब ने असगर तैयार कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या बात है। एक माँ मुझाती माँ तो घटते नहीं है जी है? जितनी देर में बड़ी साहब हुसैन आए ना खैमे, माँ ने बिल्कुल बेटा तैयार करके सजा के मैदान जाने के लिए। बीबी ने बेटे को उठाया हुआ है। आज मुझे नहीं पता अगर इस मस्जिद से पहले वाले इशरे में कोर्ट वाले इशरे में कुछ था वहाँ पे या नहीं। मौला गवाह है, मैं लफ्ज़ कह के रुक गया हूँ कि बंदे बातों को थोड़ा घट हो तो मैं अगली गल करा। महसूस करो तो सारी जिंदगी का रोग नहीं सो गए कबर तक करोना ही ना समझो तो गल ही कोई नहीं। बीबी ने बिला तशबीह, मैं कौन होता हूँ जिस खानदान की किसी शख्सियत की शबी देने वाला, शबी बनने वाला या तशबीह देने वाला, सिर्फ समझाने के लिए तैयार करके असगर को जुल्फ़े सवार के लिबास तब्दील करके नन्ही सी तलवार लगा के छोटी सी ढाल लगा के असगर को बिल्कुल एक फौजी जंगजू बना के ना क्यों करके बीबी ने उठाए हुए। जैसी बादशाह हुसैन खैमे में तशरीफ लाए, रबाब खैरियत आपका पैगाम मिला था, यूँ बिला तशरीफ हुसैन के हाथों में नन्हा सा असगर रख के ना बीबी फरमाती मौला है छोटा है बड़ा बेऐब, मौला मेरे पास करबला में आपको देने के लिए सिर्फ यही था, जो बकाया है मौला वो मैंने शाम के लिए रखा हुआ है, मौला आप ही देने के लिए मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ यही है। हुसैन ने और मैंने देखा है भाई जो लफ्ज़ में गुजारिश की थी, हुसैन ने रबाब के हाथ से माँ के हाथ से ना असगर की माँ के हाथ से बेटे को लेकर ली हूँ, एक हाथ से उठा के हाय कलेजा मामादा, इस हाथ से उठा के दूसरा हाथ हुसैन माथे पर क्या इज्जत से फरमाते रबाब तेरा बड़ा शुक्रिया, रबाब मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेटी फरमाती नहीं मौला शुक्रिया आपका, बाकी माओ के तो चल के जा सकते थे ना, मौला वो तो चल के गए हैं, कुछ सवार होके गए हैं, आप उठा के लेके जा रहे हैं, आपका शुक्रिया। मैदान ले जाए मेरे बेटे को ताकि कल जब माई आपकी अम्मा के सामने पेश हो ना तो उनमें से मैं भी सामने खड़ी हूँ, फख्र कर सकूँ बीबी मैंने भी बेटा हुसैन के मकसद को दिया। ले जाओ रबाब 2 मिनट का सुनो ले जाओ। बीबी फरमाती ले जाए, लेकिन एक दफ़ा मुझे असगर लम्हों के लिए दें, मैं इससे कोई बात करना चाहती हूँ। हुसैन ने माँ को बेटा वापस किया, असगर माँ के हाथों पे आया, खैमे के कोने में ले जाके असगर के कान पे मुंह रख के असगर की माँ ने लाहौर वालों को एक बात की है, बस एक कोई बात जो खुलनी है तो उठे ही बस खत्म हो जाना चाहिए, इधर ही आएगी बात और बात खत्म हो जाएगी। माँ ने वो बात की, बात करके हुसैन के हवाले असगर किया, रबाब ले जाओ। बीबी फरमाती हाथ बांध के मौला ले जाए, मैं नहीं रुकूंगी, लेकिन मौला उजड़ी बांध के एक आखिरी मिन्नत है, एक आखिरी ख्वाहिश है, एक हसरत है, पूरी करेंगे। रबाब तेरा बेटा है तो कोई मसला है तो कोई बात नहीं। असगर नहीं मौला वापस नहीं लेना, बस एक हसरत ये है कि आप असगर को सीने से लगा के न ले जाएं, आप असगर को अबा के दामन में छुपा के न ले जाएं, आप असगर को यूं न ले जाएं, मौला आप असगर को यूं ले जाएं, अपना मुंह रखे लश्कर की तरफ, असगर का मुंह रखे मेरी तरफ। जब तक आप मैदान नहीं चले जाते मैं खैमे के दर पे खड़ी अपने बेटे का चेहरा देखती रहूंगी, फिर पता नहीं ये चेहरा देखना नसीब होगा नहीं होगा, देखूंगी तो किस रंग में देखूंगी। मैं आज भी ये दसना पैना कि दिहाड़े मगर 4 रह गए। जब मैं मसाइब शुरू तब मैं गुजारिश करूंगा पर्दे में बैठी हुई माएँ बहनें बेटियां, अगर किसी की गोद में कोई दूध पीता बच्चा है 5-7 मिनट के लिए उसे जमीन पे लेटा देना। महदी लखनवी ने ये कहा है जब कहीं असगर की शहादत पड़ी जाए ना तो पर्दे में जो माएँ बहनें बेटियां मस्तूरात हैं वो दूध पीते बच्चे को थोड़ी देर जमीन पे लेटा दे, बच्चे को प्यार न करें, बच्चा रोता है उसे चुप न कराएं, बच्चे को पानी न पिलाएं, बच्चे को कोई खाने पीने की शय न दे। आगे अल्लामा ने वजह ये लिखी है कि जब असगर की शहादत पड़ी जाए ना और कोई आए या ना आए, असगर की जख्मी कानों वाली बहन जरूर आती है। जब वो किसी माँ को किसी बच्चे को प्यार करते हुए देखती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहती है अम्मा मेरा भी ऐसा ही पानी पीने नहीं गया था। हाँ, तो 5-7 मिनट के लिए किसी बच्चे को प्यार नहीं करना है जब मसाइल शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मौला गवाह है फिक्र की कसम आज कोई अलग ही माहौल बना है। अभी तो मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ और बंदों का क्या हाल हो गया।
اپنا منہ رکھے مولا فوج کی طرف، اصغر کا منہ رکھے میری طرف، میں اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں گی خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو کے۔ حسین نے اصغر کو یوں اٹھایا، یوں منہ اصغر کا ننھا سا منہ، یار ایک جملہ کہوں، الہامی طور پہ گیا استاد الذاکرین صابر شاہ صابیل والے بڑی گالوں بندہ کر گیا، اس آکھے اصغر کربلا دا او واحد شہید ہے جن دی ساری زندگی اٹھ دی کانڈ پہ لگ گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ واحد شہید حسین دا اصغر جن دی ساری زندگی۔ میدان لے جاؤ اصغر کو، لے جائیں۔ حسین میدان آ گئے، ماں خیمے کے در پہ آ گئے۔ حسین میں نے کہا میدان کے سینٹر میں آگے حسین رکے، سامنے 9 لاکھ کا لشکر، پیچھے خیمے کے دروازے پر ماں کھڑی ہوئی ہے۔ حسین آہستہ آہستہ فرما رہے کوفہ والو، شام والو، تمہاری کو لڑائی ہے تو مجھ حسین کے ساتھ ہے، اس گلشن زہرا کی سب سے معصوم کلی کا کیا قصور ہے؟ مجھے اس کے لیے پیالے میں نہیں، مجھے اس کے لیے گھڑے میں نہیں، مجھے اس کے لیے کسی وسیع برتن میں نہیں، مجھے اس کے لیے کسی گلاس میں نہیں، مجھے اس کے لیے 2 گھونٹ نہیں 2 قطرے پانی چاہیے۔ کتنی ہائے کرو جتنا محسوس ہوئے اس گل کے اندر درد کی طرح، مجھے اس کے لیے زیادہ پانی نہیں، مجھے صرف 2 قطرے پانی چاہیے۔ حسین نے بیٹے کے لیے پانی مانگا، یہ ایک حرامزادہ لشکر سے باہر آ کے تانا مار کے کہتا ہے حسین پینا تو نے خود ہے، نام اصغر کا لگاتا ہے۔ اے بطول دے پتر دی گل چھٹلائی جا رہی ہے جنہاں دی حایت نہیں نہ نکلی، جنہاں دی یہ شبلت تک ہی نہیں پائی۔ یہ وہ حسین ہے، وہ سچا حسین ہے، وہ سچی ماں کا بیٹا ہے جو مباہلہ میں گیا تھا تو لوگ اللہ کو مان گئے تھے۔ وہ کہہ رہے مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے۔ حسین پینا تو نے خود ہے۔ لفظ آگے جی پہلا مسائل میرے کاغذات ہے، ہون مسائل سے نام اصغر کا لگاتا ہے۔ یہ حسین نے ہاتھوں پہ لیٹے ہوئے اصغر کو تھوڑا سا سر بلند کیا۔ حسین فرماتے ہیں اصغر تو نے سنا ہے نا یہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین پانی اپنے لیے مانگ رہا، نام بیٹے کا لگا رہا۔ اصغر جانتا میں بھی ہوں، کو بندہ مر جائے نا تو پھر بھی غلطہ درد بات نہیں۔ اصغر جانتا بیٹا میں بھی ہوں، جانتا تو بھی ہے، تو نے مانگ لینا ہے، انہوں نے نہیں دینا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا۔ تو شیعہ جدہ ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا۔ اصغر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دادا کو تخت نہیں دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے چچا کو قبر کی جگہ نہیں دی تھی۔ اصغر پانی مانگتا کہ کوئی یہ نہ کہے اصغر مانگتا تو ہم ضرور دیتے۔ اصغر نے ننھا سا سارا حسین کے ہاتھ پہ اٹھایا، بڑی مشکل سے ہونٹ کھولے، بڑی مشکل سے تالو سے چپکی ہوئی سخت زبان اتاری۔ اصغر کے لب ہلے کوفیوں، شامیوں، میں غریب ہو گیا ہوں، میرا بابا غریب ہو گیا ہے، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، میری اماں اور میرے بابا کے پاس میری پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو، میری پیاس بجھ جائے گی۔ تاریخ اصغر کے لب ہلے، پانی کا سوال کیا، 90,000 تیر 90,000 تیر زمین پہ گرا۔ میں اپنا کلیجہ منبر پہ رکھنے لگا ہوں بھائی، 90,000 تیر زمین پہ گرا۔ اوہ شمر، او ابن سعد، او خونی، او حسین، او بغیر تو یہ جنگ ہے کہ ظلم ہے، یہ لڑائی ہے کہ زیادتی ہے۔ ابن سعد دوڑا اس خیمے میں آیا جہاں یہ حرامزادہ حرملہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، جہاں یہ تھک گئے تو میری بات نہیں تھکے ماتمی کے ساتھ، جہاں یہ شراب پی رہا تھا اس نے اس کے جان کو ہاتھ مارا، غصے سے اس نے اس کی طرف دیکھا، کہتا کیا ہوا ہے؟ کہتا تو یہاں شراب پی رہے، باہر ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ ماتمی تھک گیا آج، نہیں تھکا تو تیرا خون رونے والا امام نہیں تھکا، تھکے نہیں تھکا تو تیرا وقت کا امام 1200 سال سے روکا ہوا نہیں تھکا۔ کیا ہوا میرا جان کیوں پھینکا؟ اس نے کہا تو یہاں شراب پی رہا ہے، لفظ ہے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جدے منہ چاہے نہ نکلے، یا پھر میرا اللہ دھیان ہوتے چہرے سے نہ جائے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ اس نے حرملہ حرامزادے نے یوں مخمور نظروں سے
ابن سعد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، غازی کو تو ہم نے مار نہیں دیا، اب کون ہے جو ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کر رہا ہے؟ اب کون ہے جو ہماری جیت کو ہار میں بدل رہا ہے؟ اس حرام زادے نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے بھائی شبیر کی در پہ لے کے آیا، پردہ ہٹا کے کہتا وہ دیکھ غازی چلا گیا ہے، حسین ایک 6 مہینے کا بچہ لے کے آیا ہے، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کے آیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، اس کو تیر مارنا ہے، اقتا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر۔ اس نے اسے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، کہتا پیچھے ہٹ، میں بچوں کو تیر نہیں مارتا۔ اس نے کہا تو تیر مار، میں تیرے لیے خزانوں کے منہ کھولتا ہوں، جاگیروں کے کاغذات دیتا ہوں، سونا چاندی لے لے جتنا چاہتا ہے۔ اس نے اب لفظ سنو بھائی، اگر کسی کا سینہ دکھتا ہے تو وہ ماتم اس بات میں نہ کرے گا۔ اس نے کہا تو اصغر کو تیر مار۔ یہ کتا کہتا ہے اگر مجھ سے اصغر کو تیر مروانا ہے تو پھر مجھے اتنی شراب پلا کہ مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نہیں اکبر نظر آئے، مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نہیں عباس نظر آئے، میں بچوں کو تیر نہیں مارتا۔ اور رڑنے سارے آپ کربلا کا ماحول بنائے، آپ خود تک شامل نہیں دینا، مصائب پڑا۔ اس نے کہا اتنی شراب پلا، مجھے 6 ماہ کا بچہ نہیں 34 برس کا عباس نظر آئے۔ اس کے نوکر نے اسے شراب پلانی شروع کی، مجھے نہیں پتا کتنی، جب خود ہو گیا نشے میں۔ اس نے کہا اٹھ جلدی کر، ہماری فوج میں بغاوت بہت زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ یہ حرام زادہ اٹھا، اس نے اپنا سامان جنگ کھولا، اس نے تیر اٹھایا، کہتا ہے نہیں تیر چھوٹا ہے، چھوڑنا پہ کو بندہ میری گل۔ دوسری دفعہ دوسرا تیر اٹھایا، ابھی بھی چھوٹا ہے، تیسرا اٹھایا، نہیں ابھی بھی چھوٹا ہے، 7واں تیر ملک صاحب اس نے وہ اٹھایا ہے جس کے بارے میں عرب کے جو جنگجو بڑے بڑے تھے نا، میدان میں جا کے جو بڑے بڑے حملے کیے کرتے تھے تیر انداز، انہوں نے آپس میں قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلایا۔ میں تو نے اس تیر دی ایک خصوصیت دسا جی، اس تیر کے بارے میں تیر اندازوں میں بھائی جان یہ مشہور تھا، اگر دوڑتے ہوئے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے یہ تیر مارا جائے نا، وہ گھوڑا چند قدموں میں چند قدم دوڑتے ہوئے اس تیر کے لگنے کے بعد منہ کے بل زمین پہ جا کرتا ہے، اتنا وزنی تیر تھا، اتنا بڑا تیر تھا۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے میں یہ تیر کربلا میں لایا تھا، غازی کے ڈر سے میں اسے مار نہیں سکا۔ لفظ سنو، روندے اسی مرتے کیوں نہیں؟ سنت مر جانا چاہیے تھا اتنی بار یہ گل سن کے، بس ایک حسین دی اماں چاندی پہ اسی ذکر کرتے رہیے، ورنہ اس کے بعد زندگی حرام ہو جاتی ہے، اس کے بعد زندگی کا دل ہی ختم ہو جاتا ہے، زندگی سے دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے تیر یہ میں عباس کے لیے لایا تھا، 2 محرم کو آ کے میں نے کربلا میں یہ تیر یہ میرا معمول بن گیا، میری روٹین یہ بن گئی تھی۔ اس تیر کو یہ زہر میں بھگو کے رکھتا تھا، ساری رات اسے آگ پہ گرم کرتا تھا، سارا دن زہر میں بھگو کے رکھتا تھا، ساری رات اسے آگ پہ تپاتا تھا، سارا دن جیتن آخر تن شریک نہ ہو کہ میں میری گل نہیں کرنی۔ اس نے سارا دن یہ معمول تھا، سارا دن زہر میں بھگوتا تھا، ساری رات آگ جلا کے اس میں اس تیر کو تپاتا تھا، سارا دن زہر میں بھگوتا تھا۔ کہتا 8 دن تک مسلسل میں یہی کام کرتا رہا، مجھے لگا کہ یار یہ تیر گھر چلا جائے گا۔ تیر انداز کی ناکامی ہوتی ہے کہ اگر تیر میدان سے گھر واپس آ جائے۔ کہتا آخر کار وہ تیر اٹھایا میں نے، اپنے کندھے پہ کمان ڈال کے آگے آگے ابن سعد، پیچھے پیچھے یہ حرام زادہ میدان میں آیا۔ کہتا نشے میں دھت تھا، میں حسین اور عسکر کے سامنے کھڑا ہو گیا، میدان کے ایک طرف میں تھا، ایک طرف حسین اور عسکر کو لے کے کھڑا تھا۔ میں اس بندے دا کلیجہ وے کھنجڑا کے بھئی آج تک میں نا مجلس جا کے رو نہیں سکیا، میں تیرا صدر دا دکھ چھڑاوا تیرے منہ چو ہائے نہ نکلے، فرمایا علی دی دھی دے دروازے تو مسائب دی خیرات کیوں پھنی ہے؟ میں کہ یہ کہتا میں میدان آیا، گھٹنا ٹیکا خاک پہ، اپنے کندھے سے وہ کمان اتاری، کہتا اس کمان میں تیر جوڑ کے شست باندھ کے چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا، دوبارہ اٹھا کے ارادہ کیا پھر گر گیا، تیسری دفعہ تیر جوڑ رہا تھا، یا ابن سعد اس کے قریب آیا، تانا مار کے کہتا حرام زادہ اتنا بڑا تیر انداز ہے، غازی گھوڑے پہ جا رہا تھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ تو نے جاتے ہوئے عباس کی آنکھ میں تیر مار لیا ہے، تجھے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جاتا۔ اس کی طرف دیکھ کے کہتا حرامی تانے نہ دے، جہاں میں بیٹھا ہوں نا وہاں آ کے دیکھ جب میں تیر چھوڑنے لگتا ہوں نا مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نظر نہیں آتا، مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے، مجھے کبھی بطول نظر آتی ہے، مجھے کبھی حسن
بندوں کا چہرہ ملک صاحب آپ آنسوں سے بھر گیا ہے گل تے مر جانا لی دیتی شاہ جی کہ ادھر آ جاؤ میں بیٹھا ہوں اللہ کرے میں نے اگلا لفظ پڑھن تو پہلے یا سے موت آ جائے یا پھر کو ماتمی آنسوں سے ماتم دی خیرات لائن تو بغیر علی نے بھی دے دروازے تو خالی نہ جائے ایک بار یہ جہائے کرے علی بھی پتہ لگے بھی رباب نے پتر کا جنازہ پہ ہوں گا جی اس نے کہا دیکھ جب میں تیر چھوڑنے لگتا ہوں نا مجھے سیر نہیں مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی پتول نظر آتی ہے کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی پتول نظر آتی ہے کبھی رسم تھک بھی نہیں گیا میں چاہ رہا ہوں ماتمی کوئی خالی نہ چلا جائے یہ حرام زادہ کہتا ہے تو تیر مار چاہے رسول کو لگے چاہے پتول کو لگے تو تیر مار چاہے حسن کو لگے چاہے پتول کو لگے چاہے رسول کو 2 منٹ کی بقایا بات رہ گئی جڑا بندہ میرے لفظ دینا صبر کرتا ہے اس نے کہا تو تیر مار جو بھی سامنے آتا ہے تو تیر مار یہ حرامزادہ کہتا ہے میں نے دوبارہ کمان سیدھی کی میری تو دیکھی رہے دوبارہ کہتا ہے میں نے کمان سیدھی دوبارہ اس میں تیر لگایا گھٹنا اٹھا کے میں نے دوبارہ خاتھ پہ رکھا کہتا ہے ادھر سے اور منظر رہنے سے ایسے ہی آمنے سامنے خیمے کا دروازہ ہے یہ حرامزادہ خود روایت کر رہے ہیں جب مختار نے اسے گرفتار کیا ٹھیک ہے اس نے کہا تو تیر مار کہتا میں نے دوبارہ شست باندھ کے میں نے دوبارہ تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا میں نے جیسے ہی دوبارہ کمان سیدھی کی جیسے ہی دوبارہ اس میں تیر رکھا جیسے ہی شست باندھی جیسے ہی نشانہ لگایا میں انتظار کر رہا ہوں جنہوں نے شبی لے کے آنی وہ بس اندر چلے جائیں میں تاکہ اگلا لفظ کو وہ شبی آ جائے گی جیسے ہی کہتا ہے اس نے تیر کا ارادہ کیا چھوڑنے کا ابھی تیر کو کھینچا تھا یا پردے کا یا خیمے کا پردہ ہلا ایک ماں کی آواز آئی اصغر میرا بیٹا ہوشیار یہ تیرے حصے کا تیر ہے بطول کے بیٹے کو نہ لگے اصغر نے ماں کی آواز سنی اپنا چھوٹا سا سر اٹھایا یہ 3 منہ والا تیر آیا ایک نوک اصغر کے دماغ میں لگی ایک اصغر کے گلے میں لگی ایک اس کان میں داخل ہو کے دوسری طرف سے حسین کے بازو کے پار ہو گئی ادھر ماں سجدے میں جھکی آواز دے کے کہتی میرے اللہ تیرا شکریہ میری قربانی قبول ہو گئی ماتم علی اصغر رباب کے بیٹے کا